بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہاں سے ایمان کی شرائط میں سے ایک اہم شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کو کیا کرے، تسلیم کرے، اور اپنی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دے۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے معاملات کو لے کر آنے کا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف، یعنی اپنے باہمی جھگڑوں کو، معاملات کو لے کر آئیں شریعت کی طرف، یعنی شریعت میں اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت میں جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق کیا کریں، فیصلہ کروائیں، ان کے مطابق عمل کریں، اور پھر جو بھی شرعی حکم ہو اس پر کوئی ناگواری کا اظہار اور کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتی یحکموک، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آپ کو کیا نہ بنا لے، ثالث نہ بنا لے، فیما شجر بینہم، ان چیزوں میں جو ان کے درمیان باہمی جھگڑے ہوں، فیما شجر بینہم، جو جھگڑا ہو ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے نفسوں میں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس چیز سے متعلق جو آپ نے فیصلہ فرمایا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور کیا کریں، فرما برداری اختیار کریں۔ تو اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم کا تعلق صرف حقوق یا معاملات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جس طرح حقوق اور معاملات کے ساتھ ہے اسی طرح عقائد کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کسی کو عقیدے میں بھی کوئی شبہ پیدا ہو جائے، کوئی اشکال پیدا ہو جائے، تو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف کیا کرے، رجوع کرے۔ تیسرا مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے ثابت ہو، قولاً یا فعلاً، قولاً یا فعلاً، عملاً، اس کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان کے ضعف۔ مطلب یہ کہ جن صورتوں میں شریعت نے کیا کیا ہے، رخصت کا حکم دیا ہے، ان صورتوں میں رخصت پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ جن صورتوں میں شریعت نے رخصتوں کی اجازت دی ہے، ان صورتوں میں رخصتوں پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ جب آپ نے مجھ پر پیشکش کی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ شریعت اسلام، اس کی ایک خوبی اور حسن یہ ہے، یہاں پر قبول توبہ کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کیا کر لے، اگر وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔
اس آیت کے شان نزول میں بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں عشارت بلا زوج یعنی ہو جانا بغیر کہ شوہر بعض کے، یہودیوں نے فوت ہو جائے، بطور تان کے کیا ہو جائے، مسلمانوں سے کہا کہ ایک طرف تو کیونکہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہوتے تھے، تو یہودیوں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے، اور حالانکہ اور کھایا میں نے اس کو ناراض، ہم پر جو ہمارے پیغمبر فیصلہ کرتے تھے ہم اس کو کیا کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ لوگوں کو قتل کریں گناہوں کی وجہ سے، تو ایک دن میں 70,000 لوگ کیا کیے گئے، مارے گئے۔ تو اگر آپ لوگوں پر کوئی ایسا حکم نازل ہو پھر آپ لوگ کیا کریں؟ اس کے جواب میں پھر یہ آیت کیا ہوئی ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر دیتے ان پر یعنی منافقین پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو نہ کرتے اس کو مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سخت حکم اتارتے تو اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے، تو ہم نے تو کوئی سخت حکم نہیں اتارا، ہم نے تو یہ کہا کہ کیا کریں، اپنے اعمال سے توبہ کریں۔ باقی رہا یہود کا کہنا، تو یہود کا کہنا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں سے بظاہر جو انہوں نے خطاب کیا وہ اس وجہ سے کہ منافقین کا شمار بھی کن لوگوں میں ہوتا تھا، مسلمانوں میں ہی ہوتا تھا، اور جو صحیح معنی میں مسلمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں سچی محبت رکھتا ہو، وہ شریعت کے کبھی بھی کسی بھی حکم سے کیا نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہوتا۔ جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ حکم دیں تو ہم کیا کریں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے اور اپنے گھروں والوں کو بھی کیا کر دیں گے، لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرے اس میں صورت ہے اب اخرجوا من دیارکم، یہ تو ہوا بھی ہے نا، ہجرت کا جو موقع ہو، ہجرت کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے ہجرت کی بھی ہے، تو یہ تو خاص جو ان کا اعتراض تھا یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ مضبوط ہوتا، کس کے اعتبار سے، ثابت قدمی کے اعتبار سے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور صرف یہی نہیں، اس وقت ہم کیا کرتے، عطا کرتے ان کو اپنی جانب سے بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور ہم ان کو رہنمائی کرتے سیدھی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ تو ہدایت کی نسبت جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب، اور یہاں پر یہ ہدایت کا استعمال بھی کیسے ہو رہا ہے، یہ متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف بغیر کسی واسطے کے، لفظ ہدایت یہاں پر متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف بغیر کسی واسطے کے، نا یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے کسی حرف جارہ کا، براہ راست متعدی، تو یہاں پر لفظ ہدایت اس معنی میں ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیچھے تھا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ تو وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے کیا کیا، انعام کیا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ہمیں راہ دکھا سیدھی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو منعم علیہم جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا وہ کون لوگ ہیں، من النبیین انبیاء میں سے، انبیاء ہیں، والصدیقین
صدیق جب اس کی رضا وشہداء شہداء وصالحین اور نیک لوگ وحسن اولئک رفیقا اور یہ ساتھ کیا ہے بہت ہی اچھا ہے وحسن اولئک رفیقا اور ان لوگوں کا ساتھ ان لوگوں کی صحبت یہ کیا ہے اچھی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہیں. رسول نے آپ کو خاص کیا تو ہم جس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں بے چینی لگی رہتی ہے کہ کس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور آخرت میں آپ کا جو مقام ہوگا جنت میں وہ تو بہت بلند ہوگا اور ہمارے مقام نچلے درجات میں ہوں گے تو ہم آپ سے کیسے مل سکیں گے. اس وقت پھر یہ آیت کیا ہوئی ہے نازل ہوئی. تو یہاں اہل انعام کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. انبیاء تو وہ لوگ ہیں جو براہ راست ان کو کیا حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات حاصل ہوتی ہیں. اور صدیقین صدیق وہ لوگ ہیں ان کو معرفت علمی حاصل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کیا حاصل کر لیتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. اور شہداء وہ لوگ ہیں جو دلیل و یقین کے ساتھ معرفت کو حاصل کرتے ہیں. اور صالحین جو تقلید کے ساتھ. تو مفسرین کی ایک جماعت تو فرماتی ہے کہ چاروں درجات ایک ہی شخص میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ چاروں درجات ایک ہی شخص میں بھی کیا ہو سکتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اور ایک جماعت مفسرین کی فرماتی ہے کہ چاروں درجات الگ الگ اور لوگوں کے اعمال کے تفاوت کی وجہ سے اعمال کے تفاوت کی سبب سے ان کو مختلف درجات کیا ہوں گے عطا کیے جائیں گے. یعنی کسی کو شہداء کا ساتھ ملے گا کسی کو صالحین کا کسی کو صدیقین کا کسی کو انبیاء کا. تو یہ 2 قول ہیں اس کے بعد. ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے مہربانی ہے اللہ کی جانب سے وکفی باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے.